بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سباہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان و زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان علیحدہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے والے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر کہیں تیرے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل نہ کر دے اور تجھ سے اپنے نعمتوں کو نہ چھین لے۔ تو اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں ہنس کر کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حواس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے وہ بھی چھین لیا تھا، کیونکہ ان پر قحط نازل ہو گیا تھا۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہی علیحدہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو کہ ان لوگوں نے پہاڑ کے مانند ڈیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹیاں لینے کے لیے صف لگتی تاکہ وہاں سے ہر شخص اپنے حصے کی روٹیاں لے سکے۔ کفرانی نعمت فقط اور ان کے بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیات نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدگی سے آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے ان کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا۔ صرف ان کے ان اعمال کے بنا پر انہیں انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے ان کے تقوی کر دی، تو ان کے پاس عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس قوم سباہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سباہ نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع اور ریز بہت سی خوبصورت باغات لگانے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کی بہت ساری دیہات اور گڑھے تھے جو بہت احباب اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صحابی اقدار لوگوں نے کمزور اور ضعیف لوگوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے امکان التماس کیا تھا جس کا ذکر سورۃ سباہ کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں اور بے نوا لوگوں کو گمراہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو،
تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی جوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، اور اچانک بند میں دیواریں ٹوٹی، جس کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب آ گیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں اور مال و مویشیاں، باغات، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ بیلوں اور بیریوں کے درخت اور کچھ چاڑیاں باقی بچی تھی۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کنڈوں میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیات نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعہ کا کچھ یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ناشکریوں کی وجہ سے ان کو سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو وظائف بیم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ہمیں